بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پوئم گاڈز ایٹریبیوٹس کے حوالے سے، یعنی صفات باری تعالیٰ۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے پوئم کے ٹیکسٹ کو، اس کے انالیسس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہ لکھی گئی ہے پوئم اصل میں جلال الدین رومی کی جانب سے، اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر نکولسن کی جانب سے۔ بات کرتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ موصول ہو سکے۔ اور ویڈیو کے اینڈ پہ اگر آپ کو ویڈیو پھر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ہیئر وی آر ود دا ٹیکسٹ۔ God calls himself seeing to the end that his eye may scare you from sinning۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کو بصیر کہتے ہیں، البصیر، کہ مطلب وہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں، سب کچھ ان کی آنکھ سے کچھ اوجھل نہیں ہے۔ جو آپ کے دلوں میں پوشیدہ ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کی سوچ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ اکیلے میں کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ نا کہ مومن ہونے یا نہ ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ یو آر یور ریئل سیلف از ایکچولی وٹ یو آر ان یور لونلینس۔ جب اکیلے میں ہوتے ہیں تب آپ کا وہ اصل ہوتا ہے روپ، جو بھی آپ کا ہوتا ہے، اگر آپ کا اچھا ہے، پازیٹیو ہے وہ بھی، اگر آپ کا برا ہے تو وہ بھی۔ یور ریئل سیلف از وین یو آر alone and what you are doing after being alone۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ خود کو بصیر کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جو ہے اب ان کے ایٹریبیوٹ کیوں وہ ہے، یہ اتنا بیان کیا گیا اس لیے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو دیکھنا ہے ہر ایک شخص کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کیا اس کے اعمال ہیں، وہ یہ تاکہ تم گناہ سے بچ سکو۔ کیونکہ پھر ویسے تو تم کہو گے یہاں کوئی نہیں ہے، تم آئی کین ڈو دس، اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو میں موبائل پہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں، کچھ بھی جو ہے وہ ایپس کھول کے ان کو دیکھ سکتا ہوں، اور اپنی وہ جو بھی سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل اور سیکچول نیڈز ہیں ان کو پورا کر سکتا ہوں، اسٹف لائک دیٹ۔ یا پھر میں چھپے ہوئے دوست بنا سکتا ہوں فرام مائی پیرنٹس اینڈ فرام مائی siblings and all that۔ when you are doing that stuff and you see کہ مطلب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میرے پیرنٹس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، ٹیکسی نہیں بڑھنے آتے، you are doing all this stuff۔ اور پھر تو آپ اگر آپ اللہ کی دیکھنے کا کنسیپٹ نہ ہوتا تو کوئی بھی آپ کو مسئلہ نہ ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری یہ غلط کام نہیں کرتے because they know کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں، and in the hereafter they will be answerable what they are doing in this world۔ of course اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے البصیر ہونے سے مراد یہ ہے، all seeing ہونے سے مراد یہ ہے کہ he is watching all the stuff and we will be answerable at the day of judgment and we have to do the right things for the right purpose۔ یہ جو چیز ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں گناہوں سے روکتے ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ایٹریبیوٹ ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے دل میں۔ this is عقیدہ is for Muslim, all the Muslims know اگر if someone is non-Muslim، عقیدہ is to say that Allah is one and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his last messenger۔ but this is not just a saying by your tongue but to believe by your heart that Allah is one and Prophet Muhammad is his last messenger, and to show through your actions, right? There is one important thing that we have to while we are talking about Aqidah, that you have to know about Allah subhanahu wa ta'ala, that who Allah is। how can you know about Allah subhanahu wa ta'ala? By knowing the names of Allah subhanahu wa ta'ala। and when you will know the names of Allah subhanahu wa ta'ala, 99 names, you will be able to understand the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala। you can learn more about Allah subhanahu wa ta'ala and then you can build up a connection with Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to say that whosoever memorize and act upon the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, they will go to paradise, they will go to Jannah, which is very good place to go। the ultimate goal of every Muslim is to go to Jannah। what we are looking forward, we should learn the names of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to know the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala so we can act upon them۔ the second stanza is God calls himself hearing, which means sunne wala, a semi, to and that you may close your lips against false discourse۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ کو سمیع کہتے ہیں، یعنی سننے والا کہتے ہیں، اس لیے کہ تم لا یعنی بےخودہ غلیظ گفتگو سے اپنے لب بند رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا
جو ہے وہ غیبت جو ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو، کسی کے ولا تجسس، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تجسس نہ کرو. ان طرح کے ایٹریبیوٹ سے دور رہو. اور وہاں ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. آئی واز جسٹ ڈوئنگ اے پریکٹس لاسٹ ڈیز کہ میں بیک بائٹنگ نہ کروں. اٹ واز ویری ہارڈ پریکٹس. اینڈ اس میں یہ چیز تھی، ایک چیز میں نے اس میں ریئلائز کی کہ یہ وہ تھا کہ جب بھی بیک بائٹنگ، جب بھی کچھ برا کسی کے بارے میں، مطلب برے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہ بات کرنے لگتے تھے جو غیبت کی کیٹیگری میں آتی تھی، تو پھر ایک دم سے الارم دماغ میں بجتا تھا کہ یہ ویک میں نے رکھا ہوا کہ مجھے غیبت نہیں کرنی. پھر میں چپ کر دیتی تھی. اور بعد میں نے ساری باتوں کو ریئلائز کیا کہ جتنی بھی وہ غیبت سے میں رکی یا ان کو کرنے میں، ان میں سب چیزیں جو ہوئی وہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا، سب شغل کے لیے تھا، جسٹ ٹو ہیو فن، جسٹ ٹو ہیو اسٹف لائک دیٹ. تو یہ کوئی ضروری باتیں نہیں تھی جو ہم نہ کرتے تو ان سے جو ہے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا، بالکل اچھا گزارا ہو رہا تھا. اور بس ہم غیبت کرتے ہیں زبان کے چسکے کے لیے. تو اس طرح کی غلیظ گالم گوچ والی گفتگو سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ روک نہیں سکتا، میں نے جیسے بتایا پریکٹس کرے انسان تو دماغ میں الارم بج جاتے ہیں. تو انسان اپنے لب بہت دفعہ بند رکھتا ہے ان چیز کو سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ سب سننے والا ہے، اور آئی ایم ڈوئنگ رانگ تھنگ، آئی ایم سیئنگ بیڈ ورڈز فار سم ون. ہم اس چیز سے رکے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس ایٹریبیوٹ کو جانتے ہوئے کہ وہ سننے والے ہیں. whatever you do saying. Okay, God calls himself knowing to the end that you may be afraid of him to plot an evil. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیم ہے، یعنی کہ سب کچھ جاننے والے ہیں، تاکہ وہ اس مقصد کے لیے ہے تاکہ تم اس کے خوف سے برائی کی منصوبہ بندی نہ کر سکو. when you are planning wrong for someone کہ میں اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں ایسے کروں گا تو اس کے ساتھ ویسے ہو جائے گا، اگر میں اس کے پیسے روک دوں گا، اگر اس کو 1 مہینہ تنخواہ نہیں دوں گا، اگر میں اس کی اسائنمنٹس کو ایسے کر دوں، اگر میں اس کے ساتھ 1.5 گھنٹہ فون پہ بات کرتا رہوں تو وہ اپنا ٹیسٹ نہیں تیار کر پائے گا، تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اینڈ وین یو آر پلاننگ آل دس اسٹف اینڈ یو نو ون تھنگ دیٹ اللہ از دا بیسٹ پلانر اینڈ ہی از دا آل نوئنگ. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ اس کے ساتھ ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجھے اس طرح کی غلط منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے جب ہمیں اس ایٹریبیوٹ کا پتہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. the next is these are not mere accidental names of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہتے ہیں کہ یہ کوئی بس اتفاقی نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، کہ بس اللہ تعالیٰ کو اچھا لگا خدا نہ خواستہ کہ یہ نام اچھا ہے تو میرا یہ نام اچھا ہے تو نو، these are the names of اللہ سبحانہ وتعالیٰ for a reason. کہ مطلب ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ یہ نام، ہر نام کے اندر پھر کیا کیا رہتے ہیں you guys can imagine. they are not without any reasons. اللہ کا جو بھی نام ہے وہ کسی ریزن کے بغیر نہیں ہے. الرزاق یعنی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اب اس کے پیچھے کتنا بڑا براڈ پرسپیکٹیو ہے آپ اگر سوچیں تو. آج کل ہم باس اور لیڈر اور اکانومیز اور سپر پاور اور سود اور پتہ نہیں کس کے پیچھے لگے ہیں صرف اس پیسے کے لیے، اس رزق کے لیے. ایون کہ ہر دوسرا بچہ جس سے آپ پوچھیں گے وہ اسٹڈی کیوں کر رہا ہے تو ہی از جسٹ اسٹڈنگ فار فائنینشیل انڈیپینڈنس. یہ جو رزق ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون ہے، اگر ہم اس کو واقعی سمجھ لیں گے ہی از دا ون ہو گیوز اس ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو آر فائنینس، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ از دا ون ہو از ڈوئنگ آل دس. Okay, as a Negro may be called camphor, are these names derived from God's attributes. کہتے ہیں کہ یہ تمام جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے، یہ کوئی اتفاقی نام نہیں ہے. جیسے کہ حبشی کو جو ہے وہ کافور، یعنی کافور کا مطلب ہوتا ہے سفید چٹا، پکارا جائے، کہتا ہے ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نیمز ہیں، یہ ان کی صفات ہیں کسی وجہ سے. اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف فرسٹ کاز. کہتے ہیں کہ یہ خالق کائنات کے ذاتی نام کہ محض بے مقصد خطابات نہیں ہیں، ان کا کوئی پرپز، اور پرپز یہ ہے ان کا کہ آپ اصلیت جان لیں، آپ ٹروتھ جان لیں، آپ سچائی تک پہنچ جائیں، اور آپ جو ہیں وہ اپنی آپ لوگ اپنی زندگیوں کے ایتھکس کو
بہتر بنا سکیں. So this was the poem. I learned a lot from this poem, and we'll try to learn all the names of Allah subhanahu wa ta'ala inshallah, just keeping in mind this the thing کہ ہر نیم کا جو ہے وہ ایک مطلب ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ is the one who is watching, who is seeing, who is knowing, and we should act upon the things which are mentioned in Quran and avoid the things which are forbidden in Quran, just because Allah is the all knowing, Allah is the all seeing, Allah is the all hearing. So thank you so much for watching the video, and if you like the video, don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you. Pakistan Zindabad.